بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کروڑوں درود محمد و آل محمد پر۔ دوستو، آج کے ہم اس ویڈیو میں ایک سچے واقعے پر بات کریں گے جو حضرت مولانا پیر ذوالفقار علی نقشبندی صاحب نے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جرمنی جانا ہوا تو وہاں اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کے متعلق بیان کیا۔ بعد میں کھانے کا وقت ہو گیا تو کھانے پہ ایک پاکستانی انجینئر صاحب ملے جو وہاں کافی عرصہ سے سیٹل تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کون سی بات؟ تو انجینئر صاحب کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ مولویوں کی بڑی فیور کرتے ہیں۔ میں نے کہا بات تو سچ ہے۔ اب چونکہ کھانا کھا رہے تھے تو وہ بھی کھانا کھانے لگ گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ مولویوں کی بڑی فیور کرتا ہے۔ اب میں نے دیکھا کہ ظاہر میں وہ ایک بغیر داڑھی کے انجینئر جیسے حلیے میں ایک خوبصورت نوجوان تھا، عام زندگی گزارنے والا۔ کھانا ختم ہونے لگا تو پھر ذرا میرے قریب ہو کے بیٹھ گیا۔ پھر کہنے لگا جی اللہ تعالیٰ مولویوں کی بڑی فیور کرتا ہے۔ اب مجھے سمجھ لگ گئی کہ یہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن اس کو وقت چاہیے، علیحدگی چاہیے۔ تو ہم لوگ الگ کرسیوں پہ جا کے بیٹھ گئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اتنی دیر سے بےتاب ہیں۔ کہتے ہیں کہ پھر اس نوجوان نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں نے لاہور سے انجینئرنگ کی، پھر یہاں ایک کمپنی میں میری نوکری لگی، بہترین نوکری، زبردست تنخواہ اور میں انٹیلیجنٹ بھی بڑا ہوں۔ میں پچھلے کئی سالوں سے اس کمپنی میں نوکری کر رہا ہوں۔ ہمارے دفتر میں یہاں کے ماحول کے مطابق مرد بھی انجینئر ہیں اور لڑکیاں بھی۔ تو ایک انجینئر لڑکی جرمنی کی، وہ ہماری کولیگ تھی۔ اتنی خوبصورت تھی کہ دیکھ کے بندہ سوچتا تھا کہ اللہ نے ایسی بھی مخلوق پیدا کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی ذہین اور اتنے اچھے اخلاق والی کہ دفتر کے جتنے جوان لڑکے تھے ہر ایک خواہش کرتا تھا کہ میرے ساتھ اس کا تعلق جڑ جائے۔ جرمن بھی اسی کوشش میں لگے ہوئے تھے اور دوسرے بھی، مگر اس کی زندگی بڑی کلین نظر آتی تھی۔ وہ کام کی بات کرتی تھی، جو ذرا کام کی بات کے علاوہ بات کرتا ایسا جواب دیتی تھی کہ اگلے کو جرأت ہی نہیں ہوتی تھی۔ ہم لوگوں کو دوپہر کے وقت بریک ہوتی تو ہم ڈائننگ ہال میں جا کر کھانا کھاتے۔ ایک دن میں نے کھانا نہ کھایا، پھر دوسرے دن کھانا نہ کھایا، تیسرے دن جب میں نے کھانا نہ کھایا تو اس نے مجھ سے پوچھ لیا کہ آج کل آپ دوپہر میں کھانا نہیں کھا رہے۔ میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور ہمارا رمضان المبارک شروع ہو گیا ہے، اب میں فاسٹنگ کر رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ کیا ہوتی ہے؟ تو میں نے بتایا کہ روزہ کیا ہے۔ اس کو تھوڑا انٹرسٹ فیل ہوا۔ نوجوان کہنے لگا کہ میرے لیے تو بہت ہی اچھا ٹاپک مل گیا۔ میں نے بھی کھول کھول کے بتایا فاسٹنگ کیا ہوتی ہے، اور اس کی انٹرسٹ کو دیکھ کے کہا کہ اچھا میں باقی باتیں تمہیں کل بتاؤں گا۔ اگلے دن پھر میں نے اس سے کوئی بات کی۔ ہماری بات رمضان شریف میں چلنا شروع ہو گئی، اور وہ بھی اسی کھانے کے وقت میں کچھ دیر بیٹھ کے مجھ سے اسلام کے بارے میں کوئی بات سن لیتی۔ میری کوشش یہ تھی کہ رمضان شریف کے دوران ہماری اتنی بات شروع ہو جائے کہ کمفرٹیبلی ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے لگ جائیں۔ جرمن لڑکے مجھے دیکھتے تو مجھ سے بڑے خفا ہوتے کہ یہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کیوں 10 منٹ باتیں کرتی ہے جبکہ ہم سے 1 منٹ بھی بات نہیں کرتی۔ خیر، رمضان شریف ختم ہونے تک مجھے اتنا اندازہ ہو گیا کہ اس لڑکی کے ذہن میں اسلام کے بارے میں مزید جاننے کا شوق موجود ہے۔ میں نے کچھ انگریزی کی کتابیں بھی اس کو منگوا کے دیں کہ پڑھو۔ میں تو چاہتا تھا کہ اللہ کرے یہ مسلمان بنے، پھر تو ہمارا ہی نمبر لگے گا، کیونکہ باقی تو سارے یہاں کافر ہیں، اور میں بڑے خلوص سے کوشش کر رہا تھا یہ مسلمان بن جائے۔ جو باتیں میں بتا سکتا تھا میں نے بتائیں، اور کچھ باتیں اس کو میں نے کہا کہ تمہارے قریب اگر کوئی مسجد ہے اور وہاں عالم ہے تو ان سے پوچھ لو۔ 6 مہینے اس لڑکی نے اسلام کو سٹڈی کیا، اور ایک دن آ کے وہ مجھے کہنے لگی کہ کل میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا سر بھی ڈھکا ہوا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ مسلمان بن چکی ہے۔ میری تو خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں نے عشاء کے بعد 10 رکعت شکرانے کے نفل پڑھے کہ یہ مسلمان بن گئی۔ میں کولیگ بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، اس کے پاس تو کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں۔ تو اب میرا کام آسان ہو گیا۔ اب جب موقع ہوتا تو وہ نماز پڑھتی اور زندگی اسی طرح چلتی رہی۔ سال میں ہمیں چھٹیاں ملتی تھیں جو اکثر وہاں کے مقامی لوگ یورپ میں ادھر ادھر بیچز پہ گزارا کرتے تھے۔ بات چلی کہ بھئی اس دفعہ چھٹیوں کا پروگرام کیا ہے، تو اس نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس دفعہ ترکی جاؤں گی۔ سنا ہے کہ وہاں بہت مسجدیں ہیں اور بہت علماء ہیں، میوزیمز ہیں، تو مجھے ذرا اسلام کو زیادہ سٹڈی کرنے کا موقع مل جائے گا۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ ترکی جائے گی تو میرا کیا فائدہ؟
اب میں نے اس کو آئیڈیا دیا، فوڈ فار تھاٹ، کہ تمہیں کیا پتہ اصل دین پاکستان میں ہے، اتنی زیادہ مسجدیں ہیں، اتنے زیادہ علماء ہیں، اور میں نے ایسی سہانی سٹوریاں اس کو سنائیں کہ اس کو لگا کہ اگر مجھے دین سمجھنا ہے تو شاید وہاں انفارمیشن زیادہ مل سکے گی۔ اور ادھر میں نے اپنی امی کو فون بھی کر دیا کہ امی میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں سے ایک لڑکی پاکستان آ جائے، بس پھر آپ نے اس کو شادی کے لیے تیار کرنا ہے۔ میں نے کہا بیٹا بات ہی کوئی نہیں، میری بہن ایک ایم اے انگلش تھی، ایک ایم اے اکانومکس، بہنوں نے بھی کہا تم ایک دفعہ لے آؤ، اس کو ہم تیار کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میری کوشش کہ کسی طرح یہ سفر کرے، 2-3 دن وہ سوچتی رہی، پھر اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں نے ارادہ کیا ہے کہ ان چھٹیوں میں پاکستان جاؤں گی، اگر میں اپنی ارینجمنٹس خود کروں گی، تم فلائٹ نمبر بتا دو کہ کب جا رہے ہو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جس دن میں نے فلائٹ پہ آنا تھا اس دن کی تاریخ اسے دے دی، اور اس نے بھی 2 لفظ کہے تھے کہ میں بکنگ کروا لوں گی۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں 3 گھنٹے پہلے پہنچنے کے بجائے 4-5 گھنٹے پہلے ہی ایئرپورٹ پہنچا ہوا تھا، جلدی سے چیک ان کروا کے اب میں تلاش کر رہا تھا کہ کب آئے۔ خیر اس لڑکی کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی، مگر میں نے دیکھا کہ وہ آ گئی تو میں بڑا مطمئن ہو گیا کہ اب یہ پاکستان آ رہی ہے۔ پھر جب پاکستان اترے تو میرے گھر والے، رشتہ دار سب مجھے ریسیو کرنے آئے ہوئے تھے، تو گھر کی عورتیں اس کو بھی ملیں۔ لڑکی نے کہا کہ میں اس وقت ہوٹل جاؤں گی کیونکہ میں سفر کی وجہ سے بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، اور کل جب میں کسی وقت فریش ہوں گی تو عورتوں کو کہا کہ تم ہوٹل آ جانا، میں تم سے ڈسکس کر لوں گی کہ مجھے کہاں کہاں سے اسلام کے بارے انفارمیشن مل سکتی ہے۔ میری بہن نے اس کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئی کہ اتنی خوبصورت لڑکی بھی ہو سکتی ہے، اور انہوں نے شادی کی ڈیٹ اور پلاننگ بھی شروع کر دی۔ اگلے دن میری امی گئیں اور اس کو کہا کہ بھئی آپ ہوٹل میں کیوں رہتی ہو، ہمارے گھر میں آؤ۔ اس نے کہا میں ذرا یہاں کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں۔ امی نے کہا چلو کھانا کھانے ہی آ جاؤ، تو وہ لڑکی ایک وقت کھانے کے لیے گھر امی کے ساتھ آ گئیں۔ ہمارا گھر ڈیفینس کے اندر اتنا بڑا بہترین محل نما گھر ہے اور اپنا بزنس ہے، ہماری کار ڈیلر شپ ہے، اور اب جو کار ڈیلر ہو تو وہ تو کروڑوں پتی ہوتا ہی ہے۔ چھوٹا بھائی میرا مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت نوجوان۔ میری بہنوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح وہ ہاں کر دے کہ وہ میرے ساتھ شادی پہ راضی ہے، مگر جب بھی وہ اس سے پوچھتے تو وہ خاموش ہو جاتی، وہ ہاں نہیں کرتی تھی۔ کہنے لگے کہ ایک دن امی نے کہا کہ بیٹا اگر تم سے وہ راضی نہیں ہے تو تمہارا چھوٹا بھائی بھی ہے، کیوں نہ ہم اس کا آپشن دے دیں۔ میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ امی نے جب اس لڑکی سے میرے بھائی کے متعلق بات کی تو پھر وہ خاموش ہو گئی۔ اب امی کو ذرا فکر ہونے لگ گئی کہ یہ نہیں مانیں گی۔ ہم پریشان بھی تھے۔ میرے ایک چچا ہیں، تبلیغی بندے ہیں، سارا دن مسجد میں پڑے رہتے ہیں اور کام ہی کوئی نہیں ان کو۔ ان کا ایک بیٹا ہے اور اس بیٹے کو انہوں نے جامعہ اشرفیہ سے مولوی بنایا۔ وہ چونکہ میری امی کے قریبی رشتہ دار ہیں تو وہ نوجوان ہمارے گھر آیا امی کو کوئی چیز دینے کے لیے۔ اللہ کی شان کہ وہ لڑکی اس وقت امی کے ساتھ بیٹھی بات چیت کر رہی تھی۔ اس لڑکی کی نظر جب اس مولوی پر پڑی کہ داڑھی والا بھی ہے، ٹوپی بھی ہے اور وضع قطع بھی دینی ہے، تو اس نے میری امی سے پوچھا کہ یہ کون ہے۔ امی نے کہا کہ یہ میرے دیور کا بیٹا ہے، عالم دین ہے۔ اس لڑکی نے کہا اچھا میں نے کچھ مسئلے پوچھنے ہیں تو کیا میں ان سے پوچھ سکتی ہوں؟ امی نے کہا بالکل آپ پوچھ سکتی ہو۔ امی نے مولوی صاحب کو بلایا اور اس لڑکی نے مولوی صاحب سے کچھ سوالات کیے، اور مولوی صاحب نے نظریں جھکائے ان تمام سوالات کے جواب دیے۔ جب مولوی صاحب جانے لگے تو اس لڑکی نے کہا کہ اگر میں نے آپ سے کچھ اور بات پوچھنی ہو، کوئی اور مسئلہ دریافت کرنا ہو تو کیا مجھے آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ اس مولوی نے اپنا موبائل نمبر اس لڑکی کو دے دیا۔ 1-2 دن ٹیلی فون پر ہی بات کرتے رہے۔ چوتھے دن ہمیں پتہ چلا کہ لڑکی نے خود مولوی سے بات کی ہے کہ کیا تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ مولوی صاحب نے جواب دیا کہ میں ابو سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ اس نے اپنے ابو سے پوچھا، ابو نے کہا کہ بیٹا ساری دنیا مسلمان کے لیے اس کا ملک ہے، اگر تمہارا رزق اللہ نے وہاں لکھا ہے تو تم دین کی نیت سے جاؤ، اللہ کے دین کا کام کرو۔ لڑکے نے ہاں کر دی۔ اگلے دن اس لڑکے نے اپنے 2-4 رشتہ داروں کو بلا لیا، سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ لڑکی اپنے خاوند کو لے کر اسلام آباد ایمبیسی چلی گئی، اور ایمبیسی میں اس نے اپنا سٹیٹس دکھایا اور کہا کہ میں یہاں چھٹیاں گزارنے آئی تھی، ان کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا ہے، کاغذات بعد میں پورے ہوتے رہیں گے، انہیں 4 دن میں واپس جانا ہے، کیا آپ ان کا ملٹیپل ویزا لگا سکتے ہیں؟ کونسلر کو اس لڑکی کی پرسنالٹی، اس کی گفتگو کا انداز، اس کی نوکری میں اتنی جسٹیفیکیشن نظر آئی کہ اس نے جٹ سے 5 سال کا ملٹیپل ویزا لگا دیا۔ چھٹیاں ختم ہونی تھی،
وہ لڑکی اپنے مولوی صاحب کو، جو کہ اب اس کے خامن تھے، ان کو ساتھ لے کے واپس جرمنی چلی گئیں۔ محنت میں نے کی اور اللہ نے فیور مولوی کی کر دی۔